حساب سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کی شہادت کا ذکر ہے۔ آج کا دن ہر جگہ عالم اسلام میں انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ بھی تھوڑی دیر پہلے علامہ صاحب جو بات فرما رہے تھے، اس اعتبار سے ہمارے یہاں بھی اہل سنت و جماعت میں آپ کی ذات جو ہے وہ سب کو اتحاد کی دعوت دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ہم تو قرآن مجید کے سورہ رحمان کی ایک آیت مقدسہ مرج البحرین یلتقیان، اس کی تفسیر جب دیکھتے ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ کیے کہ یہاں جو دو سمندروں کا ذکر ہے، اگرچہ جغرافیائی اعتبار سے ایسے دو سمندر پائے جاتے ہیں اسپین سے کیسا بلانکا کے درمیان میں، اٹلانٹک اوشین میں، کہ جن کی دو علیحدہ علیحدہ رنگت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے دو ذاتیں مراد ہیں۔ ایک اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی چہیتی صاحبزادی حضرت سیدۃ النساء فی الدنیا وفی الآخرہ وفی الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، اور دوسری ذات مراد ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ جب یہ دونوں ذاتیں آپس میں ملتی ہیں، رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتی ہیں، تو اس کے بعد دیکھیے کہ یہیں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ تو یہ جو حضرات حسنین کریمین ہیں یہ موتی اور مرجان کی صورت میں ہیں۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ خاص وصف ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کی شان میں بکثرت فضیلت کے اعتبار سے، ان کے محاسن اور مراتب کے اعتبار سے بہت کچھ بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں 300 سے زیادہ آیات مقدسہ حضرت علی کے فضائل میں ملتی ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ 316 سے زیادہ حضرت علی کے فضائل میں ملتی ہیں، اور ایک جگہ تو فصاحت بلاغت کا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عروج نظر آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام رسول اکرم نبی محتشم نے فرمایا شروع میں حضرت علی کا نام آتا ہے تو آخر میں بھی حضرت علی کا ہی ذکر آتا ہے، تو فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، الحق مع العلی والحق مع العلی، اس طریقے سے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، ایمان علی کے ساتھ ہے، علی ایمان کے ساتھ ہے، یقین علی کے ساتھ ہے، علی یقین کے ساتھ ہے۔ تو اس طور پر یعنی پہلا کلمہ بھی اس میں ذات حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار، اور آخر کا کلمہ بھی آپ ہی کے نام پر ختم ہوتا ہے، اور یہ اتنی کثرت کے ساتھ احادیث ہمیں ملتی ہیں، اس کو بیان کیا گیا۔ اور خاص طور پر ہمارے یہاں محدث ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں ان تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ محبت رکھی کہ کسی بھی مہم پر اگر روانہ کر دیا، اور بھی اصحاب جایا کرتے تھے لیکن آرام سے اپنے حجروں میں آپ کسی بھی زوجہ کے یہاں قیام فرماتے تھے، لیکن جب حضرت مولا علی مشکل کشا کو بھیجا کرتے تھے تو حجرے سے بار بار باہر آتے تھے، مدینہ المنورہ کے مضافات میں دیکھا کرتے تھے، اور اگر کوئی پوچھ لے کہ کیا دیکھ رہے ہیں تو فرمایا میں نے علی کو یہاں بھیجا ہے نا، علی کی خبر لینے کے لیے یہاں کھڑا ہوں کہ علی کی طرف سے کوئی خبر آ جائے، کوئی اطلاع آ جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو اس موقع سے کہ جب دین اسلام کے ابلاغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر کو نازل فرمایا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کر اپنے حسن و جمال کی رانائی بکھیرنے والے محبوب کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ۔ اور اس ضمن میں
اپنے ددیال سے رابطہ قائم کرو. ددیال سے مراد یعنی اپنے والد کے بھائی سے، بہن سے، اپنے دادا کی اولاد سے. تو حضرت مولا علی کو نیابت کا حق دیا اور کہا جا کر سب کو بلاؤ کہ میں نے بلایا ہے. اب حضرت علی نے کیا کہنا تھا؟ خالہ زاد بھائی کی آغوش میں پل رہے ہیں تو اپنے والد کو بھی جا کے دعوت دی، جناب ابو طالب کو. انہوں نے کہا کس نے بلایا ہے؟ کہا میرے مولا نے بلایا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے برادر نے بلایا ہے، میرے مولا نے بلایا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے جب یمن کے لوگ شکایت کر رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کو مولا 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 کہنے کا صلہ یہ دیا کہ اے علی اب میں قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے تم کو مولا بنا کر جا رہا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہاذا کی قید لگائی ہے کہ یہ علی مراد ہے، کوئی اور علی نہیں. علامہ صاحب سوال ہی میرا یہ تھا کہ مشکل کشا اور مولا والا وہ آپ نے آلریڈی جواب دے دیا. جی اچھا، میں امین شہیدی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. 19 رمضان مبارک کی سحر کو ضربت لگی اور 21 رمضان کو شہادت ہوئی. یہ بیچ کے ایام اہل بیت کے لیے کیسے تھے؟ ان کی کیا کیفیت تھی؟ یہ لمحات انتہائی تلخ لمحات، اس لیے کہ 19 کی شام کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام افطار میں اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے ہاں مہمان تھے. افطار کے موقع پر یعنی یہ جو پورا مہینہ گزرا ہے، اس مہینے میں امیر المؤمنین کی روش باقی سالوں کی طرف بڑی مختلف رہی، بالکل مختلف رہی. اس دفعہ بار بار یہ فرماتے تھے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہوگی. یہ وہی مہینہ ہے جس میں نے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا. یہ وہی مہینہ ہے جس کا وعدہ مجھ سے میرے بھائی رسول خدا نے فرمایا تھا. لہٰذا جب 18 اور 19 کی درمیانی رات افطار پہ تشریف فرما تھے تو افطار کے دسترخوان پہ دودھ آیا، روٹی آئی، نمک، یہ 3 چیزیں. امیر المومنین کی جب نگاہ پڑی ان 3 چیزوں پر تو بیٹی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹی تم نے کب مجھے ایک سے زیادہ چیز کھاتے دیکھا ہے جو یہ 3 چیزیں لے کر آئی ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لو، روٹی کے ساتھ میں دوسری چیز کھا لوں. اور پھر جب اصرار کیا گیا تو فرمایا نہیں، آج میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں خالی پیٹ اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر دوں. اس کے بعد کی جو کیفیت ہے، ساری رات آپ عبادت میں، نمازوں میں، مناجاتوں میں مصروف رہے. بار بار صحن میں تشریف لاتے، آسمانوں کی طرف دیکھتے اور پھر فرماتے یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کیا تھا. اور اس طرح سے سحر کے قریب گھر سے جب نکلنے لگے تو روایات میں ہے کہ گھر میں جو مرغابیاں پل رہی تھیں انہوں نے امیر المؤمنین کی ابا اپنی چونچ میں لی اور آپ کو روکنے کی کوشش کی. جب گھر والوں نے ان کو دور کرنا چاہا تو فرمایا کہ ان کو یہ کام کرنے دو. کچھ دیر بعد سارا شہر اور ساری امت اسی طرح سے نوحہ کنا ہوگی جس طرح سے اس وقت یہ پرندے چیخ رہے ہیں. باہر نکلنے لگے، دروازے کی کنڈی میں ابا پھنس گئی، گویا دروازہ بھی آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. مسجد میں تشریف لائے، نمازیں پڑھی، اذان کا وقت ہوا. ایک دفعہ مشرق کی طرف نگاہ اٹھائی، وہ تاریخی جملہ کہا، فرمایا کہ اے صبح کے وقت تو گواہ رہنا، اے سورج تو گواہ رہنا، کبھی ایسا نہ ہوا کہ تو نے طلوع کیا ہو اور علی کو سویا ہوا پایا ہو. علی ہمیشہ رات کے اس پہر اللہ کی بارگاہ میں جاگتا رہا اور عبادت کرتا رہا.